حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بار بار شدید زخمی کیا اور آپ کو اونی کپڑے میں لپٹ کر آپ کے گھر کے باہر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن اسی حالت میں بالکل نکل کر پھر آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا اور حق کی دعوت انہیں پھر دی آپ نے. یعنی اتنا شدید زخموں سے دوچار ہونے کے باوجود آپ نے حق کی بات سے باز نہیں آئے، بلکہ بار بار حق کی بات کہتے رہے، وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے رہے. پھر فرمایا کہ ایک شخص، بوڑھا شخص تھا جو کہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ میرے بیٹے دیکھنا، اس بوڑھے شخص کی جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے. باپ کی یہ بات سن کر بیٹے نے کہا میرے ابا مجھے اتار دو اور اپنا ڈنڈا مجھے دے دو. باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس چھوٹے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آن کر آپ کو ڈنڈے دے سے چوٹ ماری جو آپ کے سر پر لگی، جس سے آپ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا. یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے، یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے تو بہتر ہے تو فیصلہ فرما. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کھا اس پر کہ جو وہ کرتے ہیں. تو پھر آپ نے دعا کی رب انصرنی بما کذبون. نوح علیہ السلام عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو اس دعا میں اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی بربادی کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درخواست کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربی ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. عرض کیا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا اور تو مجھے ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے. کیا فرمایا؟ مجھے بھی نجات دے اور جو ایمان لانے والے ہیں اے اللہ تو نے بھی نجات دے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ میرا بدلہ لے. تو یعنی نوح علیہ السلام کو جب ستایا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دست دراز کی. اسی لیے فرمایا پھر ارشاد فرما قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندے، اگر تو گمراہ کر دے اور انہیں کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار اور ناشکری. تو یہ ربی ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے دست دراز کی تو ربی ذوالجلال نے ان ناشکری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. تو یہاں سے پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک لوگوں کو ستاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیکوں کی مدد فرما کر ان ستانے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے.